حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا۔ اپنے والد سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور انہیں بشارت دی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں نہ بتانا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو خواب کے بارے میں بتائیں گے تو وہ ان سے حسد کریں گے۔ ان کی سوچ اور سمجھ کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بیٹوں کے اندر جھگڑا اور حسد کی بناوٹ ہے، جس کے باعث وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے اپنے خواب کے بارے میں نہ بتانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو شیطان کی دشمنی اور ہوشیار رہنے کی بھی تاکید کی تھی۔ اس سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے جو فساد و فتنہ پھیلاتے ہیں اور جو مذہبی معاملات میں سست رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی خوشیوں یا مستقبل کی بہتر حالتوں کے بارے میں نہ بتانا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ واقعی مذہبی لوگ جب مسلمانوں کو کوئی نعمت ملتی ہے یا وہ مضبوط ہوتے ہیں یا عموماً کسی بہتر حالت میں آ جاتے ہیں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ فساد پھیلانے والے ان سے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ مذہب اور اس کے ماننے والوں کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ ایسی چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور مومنوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے طرز عمل کو بیان کرتے ہیں: اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے پھر جائیں۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی خوش آئین اور مبارک ترقیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ واقعے میں ہی ایک اچھے مومن نہ ہو جائیں، اور اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ہوشیاری سے رہنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی یہ نصیحت ایک واضح مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو خبردار کرنے میں بالکل درست ثابت ہوئے۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی سے حسد کرتے تھے۔ یہ حسد ان میں اتنی شدت سے بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جال بچھانا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک اور اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ رویہ اسلام کی اخلاقیات سے بہت دور تھا۔
اور وہ اصل مومنوں کی خصوصیات دکھانے میں ناکام رہے تھے۔ جو جال انہوں نے بچھایا اور جو کام وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ یاد کرو جب بھائی بولے، بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ ان آیات سے واضح طور پر ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے نفرت کی وجہ ان کا حسد تھا۔ یہ خیال کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ محبت صرف ان کی طرف مائل ہو، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ تعداد میں ہیں اور محبت صرف ان کی طرف مائل ہونی چاہیے۔ ان کا محبت کا زیادہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معجزانہ طور پر نامعلوم چیزوں کو ظاہر کرنے کی قابلیت کو سمجھنے کا راز یہ ہے کہ ہمارے لیے جو بھی نامعلوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بلاوقت موجودگی میں پہلے ہی واقع ہو چکا ہے اور وہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ نامعلوم صرف انسانوں کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وقت اور جگہ کی پابندیوں کو رکھتا ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور جانتا ہے۔ اس نے تمام وقت اور تاریخ کو ایک ہی لمحے میں پیدا کیا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو نہ بھولنا چاہیے۔ جب ہم پیغمبر یوسف علیہ السلام کی زندگی کی اگلی کہانی پر غور کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو واقع ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اور مومنوں کے لیے ہر واقعے میں بھلائی موجود ہے۔ ہر مشکل اور آزمائش کے بعد جو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھلائی اور برکتیں دیتا ہے، جیسے کہ آخرت میں معاوضہ بھی دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ واقعات جو بیرون سے برے لگتے ہیں، جیسا کہ غلام بنانا، قید میں ڈالا جانا اور بہتان لگانا، اصل میں مومنوں کے لیے خوش آئین ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خلاف ایک چلاک منصوبہ بنایا جو وہ پھر عمل میں لے آئے۔ اپنے منصوبے کو حقیقت بنانے کے لیے انہوں نے پہلے اپنے والد پیغمبر یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجیں، اور پھر اسے قائل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بھائیوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد پیغمبر یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ بھائیوں نے والد کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ وہ دعوت کرتے رہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھلائی چاہتے ہیں،
کتنی آسانی سے انہوں نے اپنے باپ سے اتنا بڑا جھوٹ بول لیا کہ وہ یوسف کی بھلائی چاہتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ بے ایمان اور شرارتی لوگ جھوٹ بولنے میں کسی قسم کی مشکل محسوس نہیں کرتے۔ دراصل وہ جھوٹ بولتے رہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی خوشی کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ وعدہ بھی کرتے رہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے اور ان پر نظر رکھیں گے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شرارتی لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو نیک نیتی سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جس طرح دعوے کرتے تھے کہ وہ صرف یوسف علیہ السلام کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ ان کی چلاک فطرت کا حصہ تھا۔ تاہم پیغمبر یعقوب علیہ السلام ایک فہیم اور دانا شخص تھے اور وہ واضح طور پر ان کے کردار کی ناقابل بھروسہ فطرت دیکھ سکتے تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ یوں ہیں: بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں، جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کیا اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ یوسف علیہ السلام پر ظلم کریں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ خوف ظاہر کیا۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے اور پھر کسی بہانے کو تیار کر کے ان کے پاس واپس آئیں گے۔ وہ اس خیال کی شدید مخالفت کرتے رہے اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے کہ پھر وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کس طرح ہمارا یقین نہ کریں گے؟ یہ واضح طور پر بہت مروڑا ہوا طریقہ خیال ہے۔ قرآن مجید کے مطابق مومن کی محبت کا اصل پیمانہ وہ حد ہے جب تک یہ اللہ کی آگاہی سے متاثر ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کا سب سے زیادہ شعور رکھتا ہے وہ اس سے سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے اور پکے طریقے سے اس کے مقرر کردار کی حدوں میں رہتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ اخلاقیات رکھتے ہیں۔ یہ مومن کی محبت کا تصور ہے۔ یہ واضح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو محبت دینے میں وہی معیار استعمال کیا۔ یہ بالکل فطری ہے کہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دوسرے بھائیوں سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے تھے اور ان سے زیادہ اعلیٰ اخلاقیات رکھتے تھے، اس لیے ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تاہم کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ اپنے والد کی یوسف علیہ السلام اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرف محبت کو سمجھ نہ سکے اور وہ اپنے مذہب سے دور ہوتے گئے۔ ان کے رویے کا ایک اور پہلو جو غور طلب ہے وہ یہ کہ ان کے والد کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا، باوجود اس کے کہ ان کے والد ایک چنے ہوئے پیغمبر اور ایک اعلیٰ عقل و شخصیت کے حامل انسان تھے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے والد اپنی محبت میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے لیے واضح طور پر غلطی کر رہے ہیں۔ ایک پیغمبر پر شک کرنا
اور اس کی محبت کو نہ جاننا سراسر ایمان کی کمی ہے۔ مزید یہ کہ جس طرح سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی وہ ایک بری فطرت کا ثبوت ہے۔ یہ واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ آخرت میں اپنے اعمالوں کا حساب دینے والا ہے، اور جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ کبھی بھی ایسے کام کی طرف مائل نہ ہوگا۔ پھر بھی اپنے والد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا اپنے حسد کی وجہ سے یہ طے کرنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار دیا جائے یا کہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، جواب نہیں۔ قتل ہر صورت میں گناہ ہے اور ایک چھوٹے بچے کو سڑک کے کنارے چھوڑ دینا ایک برا عمل ہے۔ وہ لوگ جو ایسا کرنے پر بھی غور کر سکتے ہیں، واضح طور پر ان کے پاس کوئی صبر یا ہمدردی کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ظالم اور بے رحم تھے۔ ان کی سوچنے کی صلاحیت بھی مکمل طور پر ناقص تھی۔ وہ امید کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسے گناہ اور برائی کا کام کرنے کے بعد بھی وہ اچھے کام کرنے والوں میں رہ سکتے ہیں۔ بے شک اگر کوئی شخص واقعی میں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خلاف ورزی کے بعد معاف کرے تو وہ اس غلطی پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد اسے معاف کر دے گا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا عمل غلط ہے۔ یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ان میں عقل کی قوت اور اصلی مومن کی خصوصیت کی کمی تھی۔ آیات کی مزید تفصیل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زیادہ خطرے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی کہ ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کے بجائے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتنے منصوبے بنائے اور ان کے لیے کتنے جال بچھائے۔ نبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مقرر کام کے لیے آتے ہیں، ان کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی، اور وہ کچھ اس دنیا میں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں لکھتا ہے۔ بھائی سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو کنویں میں پھینک دیا ہے اور ان سے جان چھڑا لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کا منصوبہ روکا اور ان کو ایک زندگی دی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان بھائیوں کے دلوں میں کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا خیال نہ آتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ وہ اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں گے، لیکن پھر انہوں نے اسے کنویں میں چھوڑ دیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب میں تب ہی اس منصوبے کا اظہار کیا تھا جب وہ ایک چھوٹے بچے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اس طرح سے منظر پر آئی کہ وہ خواب کی صداقت کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے مخصوص بندوں کو مستقبل کے بارے میں اشارے دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں مکہ کی فتح اور حج کے بارے میں بتایا، اور آپ کس طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جس بات کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا وہی بات انہوں نے آ کر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کمزور رویہ کسی شخص کا نہیں ہو سکتا جو ان کے بھائیوں کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ واردات، جو رونا بہانا، قسمیں کھانا اور یہ حرکتیں صرف منافقانہ مزاج والے لوگ استعمال کرتے ہیں،
اس طرح وہ دوسرے لوگوں کو اپنے لیے افسوس محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھروسہ مند ہیں، جبکہ وہ کسی بھروسے کے قابل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں کی گہرائیوں میں پھینک رہے تھے تو ان کے ضمیر کو کچھ بھی نہیں ہوا، مگر جب وقت آیا کہ اپنا حساب دیں تو وہ اپنے والد کے سامنے روتے ہوئے آئے۔ واضح ہے کہ ان کے آنسو دکھاوے کے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ڈر، یعنی انہیں بھیڑیا کھا لے گا، کو حقیقت بیان کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ روتے رہے ان کے پاس کھڑے ہو کر، جبکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک چکے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نامومن انسان مومنوں کے مخلص الفاظ کو ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ان آیات سے دراصل یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اصل میں یہ جانتے تھے کہ ان کے والد ان پر یقین نہیں کرتے۔ یہ حالت وہ حالت ہے جو صرف پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہر ایسے شخص پر لاگو ہوتی ہے جس کی فطرت منافقانہ ہو۔ جو لوگ مومنوں کے لیے مصیبتیں ڈالتے ہیں وہ اپنے عملوں کے بارے میں سوچنے سے باز نہیں آتے اور انہیں ذکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے تم ہم پر یقین نہیں کرو گے، حالانکہ ہم واقعی حقیقت بتا رہے ہیں، جو کہ کوئی ایماندار شخص کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ اس سے ان کی خود سے بھروسے کی کمی بالکل واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم یقیناً اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی قسمتوں کو ڈھال بنا لیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، شرارت پذیر لوگوں کا خود کو دفاع کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی حلفوں کو ایک پردہ بنا لیں، دوسرے لفظوں میں جھوٹی قسمیں اٹھانا، جبکہ وہ خود جھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف مومن ایک دوسرے کے الفاظ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبھی بھی کوئی شک محسوس نہیں کرتے۔ شرارت پذیر لوگ مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، حتیٰ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ مومنوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان کی حالت کو بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ پیغمبر یوسف کے بھائی اصل میں پوری طرح سے واقف تھے کہ وہ بالکل بھی معقول نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ جھوٹے ثبوت پیش کرتے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر خون لگا کر اپنے والد کے پاس لے آئے، یہ تصور ڈالنے کی کوشش میں کہ وہ اصل میں مر چکا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیے جال بچھاتے ہیں
وہ اپنی سازشوں کی مدد کے لیے جھوٹے ثبوت بھی پیش کرنے پر قابل ہیں۔ ایسی صورتحال میں انسانوں کو چاہیے کہ وہ ثبوتوں کی اچھی طرح چھان بین کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر یقین کرنے سے انکار کیا۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قرآن مجید سورہ یوسف میں یہ ہے کہ اور وہ ان کے کرتے پر خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو صبر اچھا، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ ان کی نفسانی خواہشات نے انہیں دھوکہ دیا اور ایسے اقدام اٹھانے کی طرف مائل کیا۔ وہ اس حقیقت پر روشنی ڈال رہے تھے کہ اگر لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کریں تو وہ واقعی میں ایک برا کام کر سکتے ہیں۔ جسمانی خواہشات دھوکہ دینے والی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک اور حقیقت ہے جس پر مومنوں کو بہت گہرے طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی خواہشات لوگوں کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں اور ہر شخص کو ہمیشہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے اور نہ کہ اپنے نفس کی۔ مزید ان آیات میں جو ایک اور حکمت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرارت پذیر لوگ اپنے نفسانی خواہشات سے پریت ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کا معتدل رویہ، وہ رویہ مومنوں کے لیے ایک اہم مثال ہے کہ وہ کسی طرح صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے تھے۔ ہمیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور قوت قلب رکھنی چاہیے۔ فرض کریں کہ وہ جو بھی حالات میں ہوں، جیسا کہ ہم نے دیکھا پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو اصل میں پوری طرح یہ شعور تھا کہ ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے جال بچھائے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑی رواداری اور معتدلی سے پیش آتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اس کے بیٹوں سے جو الفاظ وہ بولتے ہیں وہ ایک بار پھر یہ بتاتے ہیں کہ وہ کتنا خدا پرست اور صبر والا شخص تھا۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہوئے ہمیں ایک بہت اہم بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب وہ یہ واقعات محسوس کر رہے تھے تو وہ ہمیشہ اس بات کا شعور رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، اور جب ان کے بھائی ان کے لیے جال بچھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور سنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو یقین دلایا اور فرمایا، پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ اوپر دی گئی آیت دو اور نکات پر زور دیتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر پیغمبر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے تھے، شاید وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس عمل کی مشترکہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کی سوچ بہت غلط تھی، بلکہ ان کا یہ رویہ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک مشترکہ ضمیر کی کمی میں شریک تھے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ان کے اٹھائے گئے راستے کے خلاف نہیں ابھرا۔
اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 46 میں فرماتے ہیں، اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نہ صرف مشکل خیز لوگ مومنوں کے خلاف منظم کارروائی کرنے پر قابل ہیں، بلکہ وہ جماعتی احتجاج کے لیے بہترین مواد بھی فراہم کرتے ہیں۔ مزید اوپر دی گئی آیات کے ترجمے میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی مدد کی، انہیں مستقبل کی خبر دی، حتیٰ کہ جو ان کا سب سے تاریک وقت معلوم ہوتا ہے۔ یہ خود میں ایک معجزہ ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ جب وہ کنویں میں پھینکے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مدد اور حمایت تھی جو اسے مل سکتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں وہ وقت جب اسے کنویں میں پھینکا گیا، پیغمبر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں اپنے اعتماد کی بنا پر مضبوط اور پرامن تھے۔ تاہم ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک مخلص مومن ہمیشہ خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے، چاہے وہ جو بھی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی وحی نہ ملے، اور جو بھی واقع ہوتا ہے قبول کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کافروں کو کوئی راستہ نہیں دے گا مومنوں کے خلاف۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر مخلصی سے یقین کرتا ہے، وہ شرارت پذیر اور غیر مومنوں کے بچھائے گئے جالوں سے کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ ایک چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا ایمان بہت پختہ تھا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایک ایسے چھوٹے بچے کے لیے کنویں میں پھینکنا جانا اصل میں کیسا ہوتا ہے۔ آیات میں انہیں کنویں کی گہرائیوں میں پھینکا جانے کا ذکر ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں اندھیری کھائی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں موت کا خطرہ قریب تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اگر وہ بچ گئے اور اگر کسی نے انہیں ڈھونڈ لیا تو وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اسے ڈھونڈا۔ پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود پیغمبر یوسف علیہ السلام صبر کرنے والوں میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ تھے۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی اور شعور کا واضح اشارہ ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ انہیں اتنی کم عمر میں اس طرح سے آزمایا گیا کیونکہ صرف وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خلوص سے مخلص ہوں اور ان کی مرضی میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے۔ ظاہراً پیغمبر یوسف علیہ السلام جن حالات میں تھے وہ واقعی خوفناک معلوم ہوتے تھے۔ ان پر ایک مشکل آزمائش آئی تھی، تاہم بے شک مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ سورہ الانشیرہ آیت نمبر 5 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو ایک وعدہ دیا جس نے انہیں تسکین دی اور انہیں سکون اور حفاظت دی۔